السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ نبوت کی قسط نمبر 14H پیش خدمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عامل بن سلیمان کا مرنا اور اس کے بعد زندہ ہونا اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے۔ ویڈیو پوری دیکھا کریں، شکریہ۔ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص جس کا نام عامل بن سلیمان تھا، وہ نہایت امیر و کبیر انسان تھا۔ اس کی زمینیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں، لیکن رب العزت نے اس کو اولاد نہ دی تھی۔ اس کا ایک بھتیجا تھا، وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتا کہ کسی طرح اپنے چچا کا مال و دولت چچا سے چھین لے۔ کیونکہ وہ بہت غریب تھا لیکن انتہائی طاقتور بھی تھا، اپنی طاقت کے گھمنڈ میں وہ اپنے چچا کا مال ہڑپ کرنا چاہتا تھا۔ پھر ایک روز اس نے منصوبہ بندی سے چچا کو ہلاک کر دیا، اور رات ہی کی تاریکی میں اس نے چچا کو بہت دور جا کے ڈال دیا، اور واپس لوٹ کے اس نے اپنے چچا مرحوم کے مال و اسباب پر قبضہ کر لیا اور مکاری سے اپنے چچا کی تلاش شروع کر دی، اور اس جگہ پہنچا جس گاؤں میں اس نے اپنے مرحوم چچا کی لاش کو پھینکا تھا۔ لاش ملتے ہی اس نے گاؤں والوں پر الزام لگایا، تم میں سے کسی نے میرے چچا کو ہلاک کیا ہے، مجھ کو جلد از جلد قاتل چاہیے۔ وہ لوگ بولے، ہم نے اس شخص کو ہلاک نہیں کیا ہے۔ جب بھتیجا بہت باضد ہوا کہ نہیں، تم میں سے کسی نے میرے چچا کو ہلاک کیا ہے، تو گاؤں والے پہلے تو وہ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگ گئے کہ تو نے اس کو مارا ہے۔ پھر وہ روتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور بولے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ قاتل کا پتہ چل جائے۔ فریاد سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کو کہہ دیں کہ پہلے ایک گائے کو ذبح کر کے اس کی زبان مردے پر رکھ کے دو، مرحوم خود اپنا احوال بتائے گا کہ مجھ کو فلاں شخص نے مارا ہے۔ اس گائے والے سب بت پرست تھے۔ رب العزت کی طرف سے یہ حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ وہ جس ناحق کی پرستش کرتے ہیں اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح بھی کر سکتے ہیں۔ وہ قوم بولی، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ہم سے مذاق کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے رب العزت کی کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بولے، رب العزت سے پوچھیں وہ گائے کیسی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحکم رب العزت کہا کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو نہ بچہ ہو بلکہ مکمل جوان گائے ہو۔ پھر وہ بولے، اس گائے کا رنگ کیسا ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العزت سے دریافت کر کے کہا کہ وہ گائے خوب زرد رنگ کی ہو اور دیکھنے میں بھلی محسوس ہو۔ وہ اس قوم میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اپنے رب العزت سے معلوم کریں وہ گائے کس نسل کی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العزت کا فرمان کہا کہ وہ گائے کام کرنے والی نہ ہو اور نہ ہی کھیتوں میں پانی چلانے والی ہو، خوب تندرست ہو، اس پر کوئی داغ نہ ہو، مطلب یہ کہ اس کے تمام اعضاء صحیح سلامت ہوں، اور اس پر کسی نے سواری نہ کی ہو۔ اس قوم کے لوگوں بولے، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ اب لائے ہیں صحیح تحقیق، اب ہم ایسی ہی گائیں ضرور ذبح کریں گے۔ پھر وہ لوگ مذکورہ گائے کو تلاش کرنے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے
بصورت انسان ان کو آ کے فرمایا، میں نے فلاں شخص کے پاس ایسی گائے دیکھی ہے اور اس کی قیمت صرف اس کی کھال کے برابر ہے، جو چاہے اسے خریدے۔ اس گائے کا قصہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص جو نیک اور صالح تھا، اس کا ایک بیٹا تھا جو بہت چھوٹا تھا۔ اس نے اپنی گائیں جنگل میں خدا پر سونپ دی، جب وہ میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو اس کے حوالے کر دے، وہ گائیں اس کی ہو جائے گی۔ وہ گائیں اتنی تیز تھی کہ کوئی شخص اس کو پکڑ نہیں سکتا تھا۔ جب اس نیک انسان کا بیٹا بڑا ہوا تو وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، ماں کا فرما بردار تھا۔ اس نے اپنا معمول بنا رکھا تھا کہ وہ اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے رکھتا تھا۔ رات کے پہلے حصے میں وہ سوتا تھا، دوسرے حصے میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، اور رات کے آخری حصے میں وہ اپنے باپ کی قبر کی زیارت کرتا تھا۔ جب فجر ہوتی تو وہ جنگل میں جا کے لکڑیاں چنتا اور بازار میں جا کے بیچ دیتا، جس کے وہ 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ وہ غربا کو دیتا تھا، جبکہ دوسرا حصہ صدقہ کرتا تھا، تیسرا حصہ وہ اپنی ماں کے حوالے کر دیا کرتا تھا۔ ایک روز ماں نے بیٹے سے کہا، تیرے باپ نے جنگل میں ایک گائے خدا پر سونپ کر گزر گیا ہے، جب تو بڑا ہو تو وہ گائے تیری ہو۔ گائے کی نشانی یہ ہے کہ وہ تجھے مثل آفتاب نظر آئے گی، وہ گائے تجھ کو جنگل میں ملے گی۔ یہ سن کے وہ لڑکا جنگل کی طرف چل دیا، اور رب العزت سے اس نے دعا مانگی، اے رب العزت، میرا باپ جس گائے کو تیرے سپرد کر گیا تھا وہ مجھے ملے۔ بس بحکم رب العزت وہ گائے اس لڑکے کے سامنے آئی۔ گائے نے اس لڑکے سے کہا، اے ماں باپ کے فرما بردار بیٹے، بیٹھ جا میری پیٹھ پہ کہ میں تجھ کو تیری ماں کے پاس لے چلوں۔ لڑکے نے کہا، میری ماں نے نہیں کہا تھا کہ میں تیری پیٹھ پہ بیٹھوں۔ پس وہ لڑکا گائے کو پکڑے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اسی وقت شیطان لعین حاضر ہوا اور بولا، میں اس گائے کا رکھوالا تھا، اب میں گھر کی طرف لوٹ کے جاتا ہوں، تو مہربانی کر کے مجھ کو میرے گھر تک چھوڑ دے، تو چاہے تو کرایہ بھی لے لینا۔ لڑکے نے جواب دیا کہ اگر تیرا رب العزت پر پورا یقین ہے تو گھر پہنچ ہی جائے گا۔ شیطان لعین بولا، اگر تو چاہے تو میں تجھے گائے کی قیمت بھی دے سکتا ہوں۔ لڑکے نے کہا، ماں نے گائے بیچنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اسی وقت ایک پرندہ گائے کے نیچے سے نکلا اور اڑ گیا، اور اس کے ساتھ ہی گائے بھی بھاگ گئی۔ لڑکے نے گائے کو آواز دی، اے گائے، رب العزت کے حکم سے واپس آ جا۔ گائے فوراً حاضر ہو گئی اور لڑکے سے بولی، میرے نیچے سے جو پرندہ نکلا تھا وہ پرندہ نہیں تھا، بلکہ شیطان لعین تھا جو مجھ کو لے کے بھاگ رہا تھا، اور وہ مجھ پہ سوار ہونا چاہتا تھا لیکن وہ سوار نہ ہو سکا۔ جب تو نے آواز دی تو ایک فرشتے نے مجھ کو اس لعین سے چھڑا کے تیرے پاس لایا۔ وہ لڑکا اس گائے کو لے کے گھر لوٹا تو ماں نے کہا، ہمارے گھر کے حالات صحیح نہیں ہیں، تو ایسا کر کہ اس کو بیچ دے بازار میں تاکہ ہم کچھ پیسہ حاصل کریں۔ لڑکے نے کہا، ماں کتنے پیسوں کی بیچوں؟ ماں نے کہا، اس کے 3 دینار کے عوض بیچ کے آ۔ لڑکا گائے کو لے کے بازار پہنچا تو ایک فرشتہ بمثل انسان حاضر ہوا اور کہا، کتنے کی بیچتا ہے تو یہ گائے؟ لڑکے نے کہا، 3 دینار کی۔ فرشتہ بولا، میں 6 دینار میں خریدوں گا۔ لڑکا بولا، ماں نے تو 3 دینار کہا تھا، ماں سے پوچھ کے آؤں؟ وہ لڑکا ماں کے پاس آیا اور بولا، ماں، ایک شخص اس کے 6 دینار دیتا ہے، کیا کروں؟ ماں نے کہا، جا پھر 6 دینار کا ہی بیچ کے آ۔ وہ شخص وہیں پر موجود تھا
اس نے کہا میں یہ گائیں اب 12 دینار میں لوں گا۔ لڑکا پھر گھر لوٹا اور ماں سے بولا وہ شخص کہتا ہے کہ 12 دینار ہی دوں گا۔ ماں بولی لگتا ہے وہ فرشتہ ہے اور رب العزت ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، اب وہ جتنا دینار بھی دے تو ہاں کہہ دینا۔ لڑکا بازار آیا، اس نے دیکھا کہ وہ شخص وہاں پر کھڑا ہے۔ اس نے لڑکے کو 12 دینار دیے اور کہا کہ تو اب گھر چلا جا، حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں آئیں گے اور وہ گائیں تو ان کو دے دینا، اب تجھ کو گائیں بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لڑکا گائیں اور دینار کو گھر لایا اور ماں کو سارا ماجرا بیان کیا۔ ماں نے بیٹے نے رب العزت کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو انہوں نے تمام خوبیاں رب العزت کی بتائی ہوئی اس گائے میں پائیں، تو انہوں نے گائے کے چمڑے کا اندازہ کر کے رقم اس لڑکے کو دی اور گائے کو لے کے اس جگہ پہنچے جہاں اس شخص کو ہلاک کیا گیا تھا۔ گاؤں والوں نے اس گائے کو ذبح کروایا اور اس کی زبان اس مردہ شخص پر ڈالی۔ مردہ رب العزت کے حکم سے زندہ ہوا اور اس نے کہا مجھ کو میرے بھتیجے نے دولت کی وجہ سے قتل کیا ہے، پھر وہ دوبارہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عامل بن سلیمان کے بھتیجے کو قتل کروا دیا، جس کے بعد گاؤں والے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور انہوں نے گائے کی پرستش ختم کر دی۔ It is almost now Islamic channel. Kindly subscribe, like, share my channel Latifa Khan.